ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور ساتھ ہمیں ایک مقصد بھی عطا فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی کو گزارتا ہے، یہ ایام گزارتا ہے، وہیں اپنے کاروبار، تجارت، ملازمت سب کچھ اپنی جگہ ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ اگر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ مقصد جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو حقیقتاً وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے کہ جس کو زندگی ملی اور اس نے اپنی زندگی سے اچھا فائدہ اٹھایا، اور جہاں دنیا کی ضروریات، دنیا کے مال و متاع میں وہ مشغول رہا، وہیں ساتھ ساتھ اس نے اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اخروی جو زندگی ہے اور آخرت میں جو طویل عرصے کی وہ زندگی ہے، وہ اپنی راحت والی بنا لیتا ہے، اپنی سکون والی بنا لیتا ہے، تو یہ واقعی اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی یہ ظاہری سانسوں میں، اس زندگی کے اندر، اس عمر میں وہ اخروی فوائد نہیں اٹھاتا، اور وہ اس مقصد سے اپنے آپ کو گویا کہ غافل رکھتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے بے مقصد زندگی گزاری، یا جو وجہ تخلیق یہ تھا، جس وجہ سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اس نے مقصد پورا نہیں کیا۔ اس کے پاس وقت تھا لیکن اس نے اس وقت کو غنیمت نہ جانا، اس کے پاس اس وقت صحت تھی لیکن اس نے صحت کو غنیمت نہ جانا، اس کے پاس سب کچھ تھا جو کچھ کرنا چاہتا، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ جب وہ ایسا نہیں کرتا تو حقیقتاً بظاہر دنیاوی اعتبار سے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال و متاع کیوں نہ آ جائے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس کتنی شہرت کیوں نہ آ جائے، دنیاوی اعتبار میں اس کے پاس چاہے کتنا بڑا مقام مرتبہ ہی کیوں نہ مل جائے، لیکن حقیقتاً اس نے اپنے مقصد کو فوت کیا ہے، اس نے اپنے مقصد کو فوت کیا ہے، اور جب اس نے مقصد کو فوت کیا ہے تو پھر اپنی اب حسرتیں اس کے پاس رہیں گی۔ جی ہم روایات اس طرح کی بکثرت پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حسرت ہو گئی، کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی حسرت کا شکار ہوں گے،
کس چیز کی حسرت ہوگی؟ وہ لمحات، وہ ٹائم پیریڈ کہ جن میں وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے یا علم دین سیکھنے یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے، یہ میں روایات کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پر آدمی کو قیامت کے دن حسرت ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی کے فلاں فلاں سانسوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں اس وقت اس چیز سے محروم رہا، اس وقت اس چیز سے محروم رہا۔ تو یہ حسرت انسان کو بعد میں لاحق ہوتی ہے۔ آج اگر دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آج بھی کچھ وقت جب ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، زندگی کے کچھ ایسی ظاہر ہے عمر کے بھی تقاضے ہیں کہ کس عمر سے لے کر کس عمر تک ادارے اس کو جاب دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، تعلیم پوری ہوئی، ڈگری ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ٹائم پیریڈ گزر گیا کہ جس کے اندر اس کو یہ تعلیم حاصل کر کے یہ جاب لینی تھی، وہ ٹائم گزر گیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب حسرت ہی رہ جاتی، ہاں فلاں وقت میں میں اگر یہ کر لیتا تو اس کے مجھے اچھے ثمرات ملتے، اس کے فوائد ملتے، لیکن ایسا نہ کر سکا تو اب یہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر ہی ہم کئی لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں، حسرت سے وہ ایک دوسرے کو بلکہ دیکھتے بھی ہیں۔ ایک آدمی بڑے اونچے لیول پہ چلا جاتا ہے، مقام پہ چلا جاتا ہے، اچھا دوسرے اس کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھا، سب کچھ تھا، یہ معاملہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی کمی کوتاہی وہ ان کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا مجبوری ہو کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا وہ چیزیں کنٹینیو نہیں کر سکا، لیکن حسرت اس کو بھی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حسرت جو ہے نا، یہ چند سالوں کے لیے یا اس سے کہیں کہ چند سانسوں کے لیے ہے۔ جب تک زندگی ہے اس طرح کی حسرت رہتی ہے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے اب یہی کام ہے تو اب اسی کو چلانا ہے، لیکن ایک حسرت وہ ہوگی جو آخرت میں حسرت ہوگی، اور وہ پھر حسرت ایسی ہوتی کہ وہ حسرت ہی رہ جاتی۔ وہاں کچھ لوگوں کو تو حسرت وہ ہوگی کہ جو دنیا کے اندر ایمان نہیں لائے، اور ان کی ایسی حسرت، یہ غم والی پریشانی والی حسرت ان کے ساتھ یہ لاحق ہوگی، اور وہ اس وقت حسرت کریں گے، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے لوگ جو مومنین ہیں، ان کو بھی کئی چیزوں کی حسرت ہوگی، اور وہ یہی ہوگی کہ وہ لمحات جو زندگی میں انہوں نے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی دینی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، ان اپنے وقت کو، ان اپنی زندگی کی سانسوں کو اور ان سالوں کو اگر وہ اللہ کو راضی کرنے میں، کامیابی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اس وقت کو وہ لگاتے تو وہ اس کے بہت سے فوائد حاصل کر پاتے، دنیا میں بھی ملتے، آخرت میں بھی ملتے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے، آخرت کی تو تنگی ہے ہی ہے، اس کی دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے سانسوں کو اور وقت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان اور جنات کو اللہ فرماتا ہے میں نے نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا مگر کہ وہ عبادت کریں۔ یہ ایک مقصد اسے انسان کو ایک زندگی کا دیا ہے، اسے ابس نہیں بنایا۔ قرآن فرماتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے ہماری طرف؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایک مقصد کے تحت اللہ نے یہ تخلیق فرمائی ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے۔
اور اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے اس دینی مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی جتنی بھی لمبی ہو، اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو وہ اچھی زندگی نہیں ہے اس کی۔ اور بظاہر عمر تھوڑی ہے، عمل اچھے ہیں تو یہ ایک اچھی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب یہ پوچھا گیا، ایک شخص نے سوال کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا آدمی بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی اور کام اچھے ہوں۔ عمر لمبی اور کام اچھے ہوں، وہ بہترین انسان ہے۔ اور عرض کی کہ کون سا آدمی برا ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور کام برے ہوں۔ بظاہر لمبی عمر، لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی اتنی عمر ہوگی، فلاں کی اتنی عمر ہوگی، ایک زندگیاں گزارتے ہیں اور کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امت کی جو عمریں بیان کی گئی ہیں وہ 60 اور 70 سال کے درمیان کی گئی اوورال، کیونکہ پہلی کی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، لیکن اس امت کی عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روایات میں بیان فرمایا 60 اور 70، یعنی یہ عمریں ان کی ہوں گی کہ جن میں بکثرت لوگوں کے انتقال ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اور مختلف طرح کے امراض، ایسے سے مرض، ایسی بیماریاں جو پہلے لوگوں میں ظاہر نہ ہوئی ہوں، بعد میں ظاہر ہوتی ہیں اور ہو چکی ہیں، اور اس کے سبب تو اب اس عمر تک پہنچنا بھی کئیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ہی رخصتی ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، بعض اس عمر کو بھی کراس کرتے ہیں، لیکن قلیل لوگ، تھوڑے لوگ، ہر ایک نہیں، کچھ 70 پلس چلے جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ 80 سے اگر اوپر بڑھتے ہیں تو اب تو لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام، عقیدت ایک اور کہ یہ اتنی عمر ہو چکی ہے، اور وہ باقاعدہ وہ شخص جس کی عمر ہی 100 سال ہو جائے تو اس کے تو تبرک کے لیے ہاتھ چومے جاتے ہیں، بڑی عمر ہے۔ اور ٹھیک ہے، جس کے اسلام میں بال سفید ہو جائیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہے۔ اسلام میں جس کو بڑھاپا آ جائے اس کے لیے فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، عمر چاہے جتنی بھی زیادہ ہو، اگر عمل اچھے ہیں تو اچھا انسان ہے، اور عمر اگر لمبی ہو اور عمل اگر اچھے نہ ہو، کام اگر اچھے نہ ہو، تو پھر یہ عمر اس کے لیے وبال بنے گی۔ پھر یہ لمحات جو زندگی میں اس نے نافرمانیوں میں گزارے ہیں، اس کے لیے یہ بہت بڑے جو ہے وہ عذاب کا ایک ذریعہ اور سبب بن جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی میں اس کے وقت گزرے۔ تو عمر اللہ سے کئی لوگ مانگتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو، مانگنی چاہیے، اس دعا کا انکار نہیں ہے، مدنی چینل کے ناظرین، کرنی چاہیے۔ بلکہ روایات میں کئی ایسے اعمال بیان کیے گئے نا کہ جن کی وجہ سے اللہ رزق میں بھی برکت دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ یہ عمل باقاعدہ روایات میں بیان کیے گئے ہیں۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، یہ فائدہ ملتا ہے، صدقات کریں، یہ فائدہ ملتا ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے، عمر زیادہ مل جائے، لمبی مل جائے، اور عملوں میں آدمی کوتاہی کا شکار ہو جائے، عمل کے اعتبار سے وہ نافرمانی والا ہو جائے، تو پھر یہ لمبی عمر اس کے لیے اچھی عمر اس طور پر نہیں کہلائے گی۔ وہ اچھا انسان کہ جس کی عمر زیادہ اور کام اس کے اچھے ہوں، اور جس کی عمر زیادہ ہے، کام اچھے نہیں ہیں، وہ بہتر انسان بھی نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمی جو ہے، وہ دو بھائی، وہ حاضر ہوئے اور ایمان بھی لے کر آئے۔ اب ان میں سے ایک ایسا تھا کہ جو دوسرے سے عبادت وہ زیادہ کیا کرتا تھا،
عبادت گزار بھائی جہاد کے اندر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اب دوسرا اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا. ایک شہید ہوا اور دوسرے کا انتقال ہوا. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک نکلنے والا جنت سے نکلا اور اس نے بعد میں فوت ہونے والے بھائی کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ. پھر دوبارہ نکل کر آیا اور اس شہید کو کہا کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. یہ خواب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا. پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. اب جب صبح ہوئی تو انہوں نے خواب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے لوگوں سے بیان کیا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچا دی. بات ذکر کی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہا گیا کہ وہ بڑی عبادت کرتا تھا اور پھر جہاد میں شہید بھی ہو گیا اور بعد میں فوت ہونے والا بھائی اس سے پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا یہ شہید بھائی، یہ جو شہید کا بھائی ہے، یہ اس کے 1 سال بعد تک زندہ رہا؟ کہا بالکل زندہ رہا. ارشاد فرمایا اس شہید بھائی کے بعد اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، سال میں اس طرح اس نے نمازیں نہیں پڑھی. لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے. تو ارشاد فرمایا پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ دوری کیوں نہ ہو. یعنی کہ یہ جو وہ تو دنیا سے رخصت شہادت کی موت میں ہوئی، لیکن یہ جو بعد میں انتقال کر رہا ہے اس کو 1 سال زندگی زیادہ ملی، اس میں رمضان بھی آئے، اس میں فرائض نمازیں بھی وہ روزمرہ کی پڑھ رہا ہے، تو یہ اس نے اپنی زندگی سے یعنی یوں فائدہ اٹھایا. یہ روایت میں ہم سب کے لیے درس ہے، پیغام ہے اس کے لیے کہ اگر کوئی آدمی 1 سال کی زندگی کو بھی، فرائض تو ہر وقت ہی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، جب رمضان آئے گا، جب نمازوں کے اوقات آئیں گے، لیکن 1 سال فرق ہے جو اس روایت میں بیان کیا گیا. ایک بھائی عبادت گزار اور شہادت کی موت، دوسرے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جنت میں وہ بعد میں انتقال کرنے والے وہ پہلے جا رہے ہیں. اور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں اس نے اپنی بعد والی جو 1 سال کی زندگی اس میں زیادہ عبادت کر لی تھی. تو زندگی سے فائدہ یوں بھی اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے. اور بعد فوائد وہ کہ جس میں باقاعدہ ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم چلیں اپنے دنیاوی، وہ کوئی بھی عالم نہیں کہے گا. آپ بہت لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام، پیارے اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بڑی اعتدال والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بڑی اعتدال والی تعلیم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل یا تو عبادت ختم کر دو اور دنیا داری کے اندر چلے جاؤ. نہیں، یہ بھی نہیں پھر تعلیم ہے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ اس طور پر یوں زیادہ کہتے رہتے ہیں. ارے بھائی آج تک کسی عالم سے یہ سنا ہے؟ آج تک چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی واقعی صحیح عالم دین کسی سے یا کسی مولانا صاحب جو دین کا علم رکھنے والے ہوں وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ سب کچھ دنیا داری جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے بھائی مجھے کوئی کھانا کھلائے گا لائے گا تو ٹھیک ہے میں کھاؤں گا، اور نہ میں کماؤں گا نہ میں کہیں جاؤں گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے ہمارے دین نے اس کی مذمت کو بیان کیا.
آدمی جو کسب کرتا ہے، جو کماتا ہے، یہ طلب یعنی رزق حلال کی طلب اور یہ کسب کرنا، اس کو حدیث میں فرمایا گیا فریدۃ بعد فریدہ، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ آپ سنتے ہیں رزق کو طلب کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، تو اس کی اصل یہ حدیث بیان علماء نے کی ہے کہ رزق کو طلب کرنا جو عبادت فرمایا گیا، فرمایا چونکہ وہ ایک فریضے کے بعد ایک فریضہ ہے، یعنی ایک فریضہ تو انسان پر عبادت والا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ایک فریضہ اس پر آتا ہے کہ جس میں اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، جن کا خرچ نفقہ شریعت نے اس کے ذمہ لازم قرار دیا ہوا ہے، یہ اس کے پورے کرتا ہے، تو یہ عبادت کا کام ہے، یہ تو ثواب والا کام ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، فخر اس میں نہ ہو، حلال کی طلب ہو، اور یہ اچھی نیتوں اور ارادوں کے ساتھ کوشش ہے، تو یہ تو اچھی کوشش ہے، لیکن پھر ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پھر صرف یہی کوشش ہو اور جو اصل فریضے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جائیں۔ تو ترجیح دیکھیں کہ انسان اور عہد مسلم کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ نماز بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، رزق بھی کمائیں، کوئی اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں آئے گا۔ آپ کو ہر وقت کوئی ایسا نہیں کہتا کہ سارے کام کاج چھوڑ کر آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، ایسا کوئی بھی درس نہیں دیتا، نہیں، بلکہ وہ بھی کام چلائیں اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ جب آئے، کسی نے کہا کہ میں جنگل میں نکل جاتا ہوں اور وہاں جا کر ہم صرف اور صرف جو ہے وہ، کسی نے کہا روزے رکھوں گا، ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، کسی نے کہا کہ میں بس ساری رات قیام کروں گا، اچھا کسی نے کہا میں شادی نہیں کرتا، شادی کرنے کے وہی ٹائم میں اسی میں عبادت میں گزار لوں گا۔ یہ مختلف طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ اس کے انداز بھی یہ بیان فرمائے کبھی رکھتا بھی ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، یعنی روزہ نفلی نہیں رکھتا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے نکاح بھی کیے ہوئے، اور فرمایا یہ میری سنت، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ، یعنی میری سنت سے جو ہٹے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ طریقہ ہے۔ اتنا خوبصورت اعتدال والا کہ نہ آدمی اس طرح اپنے آپ کو دنیا داری کے اندر مشغول کرے کہ عبادت کو اس سے نکال دے، نہ عبادت کی طرف ایسا ہے کہ دنیا داری کہے کہ بالکل وہ کرنی ہی نہیں ہے اور خود کسی پر بوجھ بن جانا ہے اس نے۔ تو یہ اسلام کی یہ والی تعلیم وہ نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے مقاصد کو وہ دینی طور پر ہمیں سمجھنے کی بہت حاجت اور ضرورت ہے، اور زندگی کی یہ سانسیں بڑی تھوڑی سانسیں ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کب وہ وقت آ جانا ہے، اس لیے ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر ان اوقات کو خرچ کرنا چاہیے۔ گفتگو تو اس ٹاپک پہ بہت ہے، اور کما حق ہو کہیں یا جس طرح تفصیل ہونی چاہیے، ابھی وقت میں اس طرح کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے۔ پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارا وہ سیگمنٹ بھی ہے، آخری سوال جواب کا سیگمنٹ ہوتا ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے مفتی صاحب ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کی طرف سے کابینہ پر مجھے اپنے کفن دفن کی ذمہ داری ملی ہے۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے میرا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ میت کو سرما لگا دیں، تو میت کو سرما لگانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ میت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، یاد رکھیں کہ میت کو زینت والی چیزوں سے
بعض شریعت نے خود ہی اجازتیں دی ہیں اور بعض چیزوں سے منع کیا ہے۔ زینت سے یعنی خوشبو جیسے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، زینت والی چیز ہے، لیکن یہ میت کو لگانے کی اجازت دی ہے۔ کفن اچھے کپڑے والا ہو، یہ بھی میت کے اس کے لیے اجازت دی ہے، تو انہیں اچھے لباس میں یہ کفن دینے کا وہ بھی حکم فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی چیزیں یہ بات ہیں کہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اچھا، بعد ایسی زینتیں ہیں جو ہمارے ہاں اپنے طور پہ میت کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے کہا سرما لگانا، بعض جگہوں پر مہندی لگا دیتے ہیں، بعض ایسی جن کا انتقال شادی سے پہلے ہو جائے، کئی علاقوں میں وہ رائج ہے، وہ اگر لڑکا ہے تو اسے ایک دلہا بنایا جاتا ہے، اگر لڑکی ہے تو اسے ایک دلہن بنایا جاتا ہے ایک طرح کا، اور اس طرح کے انداز بھی اختیار جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ ان زینتوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، بعض جگہوں پر ناخن کاٹتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بال کاٹتے رہتے ہیں، بال مونڈتے رہتے ہیں، یہ میتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ شریعت تو میت کے بالوں میں کنگھی کرنے سے بھی منع کرتی، کنگھا کرنا حالانکہ، لیکن اس میں ہی منع کرتی، کیوں؟ کہا کہ یہ کنگھے کرنے سے بھی کچھ بال اس کے جدا ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا جو آپ نے پوچھا ہے، سرما بھی میت کو نہ لگائیں، اس طرح مہندیاں وغیرہ یا ناخن کاٹنا یا بال تراشنا، ان کی اجازتیں نہیں ہیں۔ جو شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی، یعنی خوشبو لگانا، اچھے کفن میں اس کو کفن دفن کے معاملات کرنا، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ والے انداز اختیار نہ کیے جائیں۔ جی مزید کو ہمارے پاس لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، 1000 روپے کی خریداری کرتے ہیں اور بل 1200 کا بنواتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ بالکل واضح طور پر یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، اور اس جھوٹ اور دھوکے کے اندر وہ دکاندار بھی ایک طرح کا تعاون کرنے والا ہے، کیونکہ جب آپ سے چیز 1000 روپے کی خریدی ہے اور بل آپ سے کہا جا رہا ہے کہ 1200 کا بنا کے دیں، یہ تو ایک مثال دی ہے سوال پوچھنے والے، تو یہاں تو بعض اوقات ہزاروں کے حساب سے فرق ڈال دیتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کسی بہت بڑی کمپنی کی طرف سے ان کی ملازمت ہی اس چیز پر ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کے لیے پرچیزنگ کریں، جائیں مارکیٹ میں جائیں، کچھ چیزیں خرید کے جو لانی ہوتی ہیں، ان کا کام یہی ہے اور اسی چیز کی ان کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچ کا اپنا راستہ ایک نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں مارکیٹوں میں، محنت کریں گے، لیکن وہ محنت اپنے لیے یوں کر رہے ہیں، کہیں سے ان کو تھوڑا سا اور ڈسکاؤنٹ ملے گا تو وہ ڈسکاؤنٹ اپنے لیے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، ہم نے کمپنی کو بھی نقصان نہیں دیا، بعد ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کمپنی کی طرف سے ملازم ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ آپ یہ چیز خرید کے لائیں، اور آپ اس چیز کے اندر اس طرح کا دھوکہ جھوٹ اس سے کام نہ لیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کلمات روایت میں بیان کیے گئے ہیں، تو یہ دھوکہ ہی تو دینا ہے۔ اور دکاندار بعض کہتے ہیں ہم نہیں دے رہے، وہ گاہک دے رہا ہے، اس کا معاملہ ہے، کمپنی کا معاملہ ہے۔ نہیں، آپ جب اس کو بل بنا کے دے رہے ہیں، آپ کے بل کی وجہ سے ہی تو وہ کمپنی میں جا کے جمع کروا کے وہ پیمنٹ لے گا، کمپنی میں یہی تو دھوکہ اس نے شو کرنا ہے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کریں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نافرمانی اور سرکشی والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرا مال بک گیا بس ٹھیک ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ اس طرح کے دھوکے اور جھوٹ جب تک یہ ہماری تجارتوں میں، ہمارے معاملات میں شامل رہیں گے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ گناہ تو اس کا ہے ہی ہے، لیکن بے برکتی بے برکتی۔ کئی دکاندار خوف خدا رکھنے والے بالکل اس کا واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، ہم نے آپ کو جتنے میں بیچا ہے سامان، ہم آپ کو اتنے کی رسید بنا کے دے دیں گے،
یہی انداز اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح کے دھوکے کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اور جائز طریقے کے مطابق وہ تجارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔